اس کا بھی ہوا, ہماری عوام کا بھی ہوا اور معاشی طور پر بھی ہوا. تو اس وقت پاسبل نہیں ہے, تو اس بجٹ میں اس کو شامل نہ کیا جائے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا میرے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو شامل نہیں کرتے, اور آگے بیٹھ میں سے بات کریں گے, اور آگے عوام کو جب تک ہم نے کہا ہم آن بورڈ نہیں کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھائیں گے, تب تک ایسا کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے کون کون سے ادارے جو ہے ان کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے, کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ اس میں جو ہمارے جو مین چیزیں ہیں, ایک ہمارا جو سیکٹر ہے مائننگ کا, بڑا پوٹینشیل سیکٹر ہے, اس میں ہم خود بھی ابھی ہم نے کمپنی بنائی ہے مائننگ کی, اور خود بھی ریفارمز کر کے اس میں اپنا ریونیو بڑا بڑھا سکتے ہیں. اور اس پہ ہم نے وہ ایز آف بزنس اور بیسیکلی ایز آف انویسٹمنٹ کے لیے ہی کمپنی بنائی ہے. تو اس میں ہم بھی آفر کر رہے ہیں, کوئی بھی اگر آتے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے کسی ملک کی, کسی کمپنی کی, کسی ادارے کی یا پرائیویٹ بھی, تو ہم ویلکم کر رہے ہیں. تو اگر ایسے کے تھرو بھی آتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے. دوسرا جو ہے ٹورزم ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس کے اندر موجود ہے, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی, ویسے بھی آ رہی ہے, ہم خود بھی لگے ہوئے ہیں, تو ایسے بھی آئے گی. ایگریکلچر ایک بڑا پوٹینشیل ہمارا ایک سیکٹر ہے, اس کے اندر بھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں, اس میں بھی جو آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی مجھے امید ہے کہ صوبے کے جو ہمارے فوڈ سیکورٹی کے مسائل ہیں اس میں بھی وہ کردار ادا کریں گی, اور پاکستان کے لیے بھی کریں گی, اور ریونیو بھی آئے گا صوبے کو بھی اور پاکستان کو بھی. سے پہلے اور ہائیڈل جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے, اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے سب سے سستی بجلی ہم ہی دے رہے ہیں. ہم مزید بجلی اپنی خود بھی بنا رہے ہیں, اور مزید اگر کوئی پروجیکٹ ایسے آتے ہیں بجلی کے, اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اس کو ٹرانسمیشن لائن کے تھرو اپنی انڈسٹری کی طرف جائیں. اور ہمارا اپنا جو پلان بنا ہے, اور ہمارے جو ابھی ریسنٹ جو ہمارے کچھ کمپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ پروجیکٹ انشاءاللہ ان کو ہم نے فل فنڈ کر دیا ہے, جو ہمارے شیئر کا پیسہ تھا, تو اس کو ہم انشاءاللہ رشکئی میں جا کے ہم اپنا انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے, اور اس پہ ہم انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں گے کہ وہ آئے کے پی میں, اور ہمیں اسے ریونیو بھی آئے, اور ہمارے نوجوان پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور ہمارے مزدوروں کو روزگار بھی ملے. سر یہ بتائیں دو چیزیں, کہ ایک تو بجلی کے حوالے سے آپ کی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی تھیں, تو وہ جو معاملہ تھا پیسکو کو انڈر کرنے کے حوالے سے, لوڈ شیڈنگ کے معاملات, کیا وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹیک اپ کی ہیں؟ اور بہت پہلے وفاق سے پہلے صوبے نے جو ہے کے پی کے نے بجٹ دے دیا ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں دونوں باتوں پہ ذرا. جی, جہاں تک بات ہے کہ وہ جو میں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی, وہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہماری تھوڑی دیر بعد ایک میٹنگ ہے, اس میں انٹیریئر منسٹر بھی ہوں گے اور ہمارے منسٹر پاور بھی ہوں گے یہاں کے فیڈرل, اور ہم بیٹھیں گے, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے اس وقت حالات کیا ہیں, اور میرے عوام پہ کتنا بوجھ میں اس وقت ڈال سکتا ہوں, اور صاحب میں جو میرے واجبات ہیں اس کے حوالے سے ہی بات ہوگی. اور میں اگر اپنے لوگوں کا, جس کو یہ چوری کہتے ہیں میں مجبوری کہتا ہوں, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی, اور تھوڑی دیر بعد میٹنگ ہے اس کے اوپر ابھی, اور اس پہ انشاءاللہ بات چیت کر کے میں اپنے صوبے کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. ہمارے صوبے کو جو لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو مینڈیٹ دیا اسی لیے دیا کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی زیادتی ہوگی اور ہمارے واجبات ادا بھی نہیں کیے جا رہے, اور ہمارے واجبات کو ہم کہتے ہیں ایڈجسٹ کر لو, ایڈجسٹ بھی نہیں کیا جاتا, تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہے. پھر ظاہری بات ہے ہم اپنے صوبائی لیول پہ وہ اقدامات کریں گے جو ہماری پاور میں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں. جہاں تک بجٹ کی بات ہے, دیکھیں آئین میں بجٹ پیش کرنے میں جب منع نہیں کیا گیا, تو میں نے اپنا بجٹ جو دیا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ 12,000 پلس جو ہے وہ اس وقت جو ریونیو ریسیپٹس ہوں گی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں گی, تو بجٹ اس کے مطابق ہی بنایا جائے گا. اب آج پتہ چلا کہ جی 12.9 ہے, تو میں نے تو اپنا 11 کے حساب سے بنایا ہے. میں نے ایک سپیس رکھی ہے کہ اگر ان کی کوئی کمی آتی بھی ہے بجٹ میں تو اکارڈنگلی ہم آپ کر لیں گے. تو ابھی تو ماشاءاللہ میں نے اسی حساب سے بجٹ رکھا, اور یہ جو ان کے ٹارگیٹس ہیں تو میں نے 11 کے حساب سے رکھا, 11,000 کے حساب سے, اور یہ تو 12.9 کے حساب سے آ رہا ہے. تو مجھے مزید بھی اس میں ریلیف ملے گا میرے بجٹ میں. باقی جو میرے ٹیکسز ہیں, میری عوام ہے, مجھے پتہ ہے ان کے کیا حالات ہیں, میں اپنے ٹیکسز اپنے حساب سے لگاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عوام کے اوپر ٹیکسز لگاؤں, بوجھ ڈالوں. تو میں نے ایک ریلیف دیا اپنی عوام کو, میرا ایک فلائی بجٹ ہے, میں نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ نوجوان بچیوں کو, عوام کو ہم روزگار دیں گے, بلا سود قرضے دیں گے. ہمارا ایک پلان ہے, ہم ان سب پہ کام کریں گے. تو ہم نے اپنا جو بجٹ دیا ہے اس کا کوئی سے تعلق نہیں ہے کہ جو کل سے میں سن رہا ہوں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام کیا. یہ ہمارا آئینی حق تھا, آئینی حق کے مطابق ہماری تیاری مکمل تھی, ہم نے کر لیا ہے اس کو, اور انشاءاللہ ہمارا بہترین بجٹ ہے. اور انشاءاللہ ہمارے بجٹ میں ہم نے جو عوام کو ریلیف دیا ہے ہمیں اس پہ خوشی ہے, ہماری عوام کا حق بنتا تھا, اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے. علی امین صاحب, آپ کو مدعو نہیں کیا گیا, جو آفیشیل نوٹیفیکیشن تھا, تینوں چیف منسٹرز کو بلایا, آپ کہیں ایس آئی ایف سی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو ایس آئی ایف سی ہے پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہے, اس میں ہر اہم عہدیدار ہے, لیکن آپ کو باقاعدہ طور پہ نہیں بلایا گیا تھا, کیا وجہ ہے اس کی؟
اب دیکھیں ایک بات تھی کہ مجھے پہلے نہیں بلایا گیا تھا اور ایک زیادتی تھی، لیکن میں نے اسے بڑا واضح جواب دے دیا تھا کہ دیکھیں میرے پاس اس وقت انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ گرپ ہماری آ چکی ہے، ہماری نئی گورنمنٹ نے اپنی گرپ کے ساتھ اپنا کام کر لیا ہے. مائننگ کمپنی میں نے بنا لی ہے، اپنا جو ہمارا ایسے جو ہماری مینجمنٹ کمپنی ہے اس پہ ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمارے ورکنگ گروپ بن چکے ہیں ہر حوالے سے. تو اگر یہ SIFC میں ہمیں شامل نہیں کر رہے تھے اور ہمیں نہیں بلا رہے تھے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا ایز اے صوبہ، کیونکہ میری ذات کی بات تو ہے نہیں، صوبے کی بات ہے. میں اس کے علاوہ بھی تمام سیکٹرز میں جو کام SIFC کے تھرو ہوگا اسے زیادہ کام کر سکتا ہوں. الحمدللہ ہمارے اندر پوٹینشیل بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ویژن بھی ہے عمران خان کا. تو اب انہوں نے پھر بلا لیا، دے وانٹ اس ٹو بی پارٹ آف اٹ. تو ہم حاضر ہیں، ہم انشاءاللہ اپنا کام بھی کریں گے. ایسے SIFC کے تھرو جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. کے حوالے سے افغانستان کا جو ہمارا ٹریڈ ہے، خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ جو خاص اجلاس تھا، اس میں کوئی وہ آپ نے آواز اٹھائی کہ اس وجہ سے کافی ڈسٹربنگ پیدا ہوئی ہے موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ؟ اس سے کافی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا جو ایک روزگار وہاں پہ چل رہا ہے، اسپیشلی ہمارے ایکس جو فاٹا کا ایریا ہے، مرڈ ایریا، اس کے اندر ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں. لوگوں کا کاروبار منسلک تھا اور اب یہ جو تجارت بند ہوئی ہے اسے کافی نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کو اٹھایا ہے، لیکن چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں پوری امید ہے کہ اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس سے یہ نقصان صرف عوام کا نہیں ہے، ایک صوبے کا نہیں ہے، بلکہ زیادہ نقصان پاکستان کی معیشت کو بھی آ رہا ہے. تو اس کے لیے ایک لائحہ بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد اس پہ کام ہوگا، کھل جائے گی. سر ایک خبر لگی تھی کل ہی جنگ میں کہ عمران خان صاحب جو ہے گرمی کافی زیادہ ہے تو جیل میں جو ہے وہ گرمی سے تنگ بھی ہیں، تو آپ بھی جو ہے AC والی گاڑی میں ہیں، اچھے ایوانوں میں ہیں، اپوزیشن لیڈران بھی یہاں پر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں. تو اس اہم اجلاس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے خان کے حوالے سے بات، یا اس کو سہولت دینے کے حوالے سے، یا کسی طریقے سے بھی عمران خان کی کوئی بات ہوئی ہے سر؟ دیکھیے جی، جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے وہ ہماری پریورٹی نمبر 1 ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے وہ ہماری پریورٹی ہے، اس پہ ہم لوگ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں. ہماری ایک تحریک ہے، پولیٹیکل تحریک ہے، سیاسی تحریک ہے، اپنے لیڈر کے لیے ایک تحریک ہے، ہم چلا رہے ہیں اس کو. لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ بات چیت ہے جو شروع ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دیے ہیں، بندے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں، وہ ہماری ایک بار اس لیول پہ شروع ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہے ایک اسپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا، تو چونکہ اس کے اندر یہ والی بات چیت کی کوئی کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے، 2 بار ہوئی ہے جی. بہت شکریہ سر. بات نہیں ہوئی سر اس حوالے سے کوئی بات، یا آگے کوئی جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا، تو میرے خیال ہے مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر، کیونکہ جو بات کرنی ہے تو وہ بات چیت کب تک کوئی جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی، نتیجہ خیز کب تک ہوگی سر جو بات؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو. جب وہ باہر تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ ماحول نہیں بن رہا. باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں سارے جیلی کیسز، آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ان میں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹس کیے جا رہے تھے، اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں، ڈیسیجن آنے لگے ہیں. ہم ادھر بھی اپنا انشاءاللہ اپنا جو جنگ ہے، ہماری جو قانونی جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں. اور ساتھ میں اگر ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے اس بات کو معاملے کو پاکستان کے لیے حل کرنے کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کے لیے ہے، تو جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان سے خود بھی ملاقات ہو سکتی ہے، خود بھی وہاں پہ موجود ہیں، کوئی بھی مل سکتا ہے ان سے. اور ہمارا بھی بولا ہے، ہم بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ایک بہتر ریزلٹس آئیں گے بہت جلد. میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مئی اور جون کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا اور ایک کچھ نہ کچھ ایسے ڈیسیجن آئیں گے اس میں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. حکومت نے جو کیس مزید کر دیے ہیں عمران خان صاحب پہ، جو انہوں نے مضمون لکھا تھا اکانومسٹ میں ایک ایکٹ کے تحت، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ پنجاب حکومت کا تو پہلے ایک کام نہیں ہے، اور اپنی وہ کیبنٹ میں بیٹھ کے کسی کے اوپر جی کارروائی کرنے کے لیے اگر آپ ایجنڈے ڈال دیں، پھر ہماری بھی اپنی کیبنٹ ہے، پھر اس طرح ایجنڈے ہم بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کی ڈومین میں نہ. تو پنجاب حکومت اپنی ڈومین کو بار بار جو ہے وہ کراس کر رہی ہے. دوسرا ابھی جو ہم کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، پرامن مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی کال آتی ہے پارٹی کی، ہمارا جمہوری حق ہے، اسے پکڑ دکڑ پھر پرچے دینا، یہ پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے ٹھیک نہیں ہے. یہ جمہوری رویے نہیں اختیار کر رہے، اور اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ یار. یہ پکڑ لو آگے. یار مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو ان سے ملا ہے، اسد کیسر صاحب ملے، عمر ایوب صاحب ملے، تو ان سے پوچھ لو بھائی. بہت اب شکریہ. خواہ مجھے مولانا فضل الرحمان کا بار بار کیوں کہتے ہو؟ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.